گناہوں میں لچڑے ہوئے لوگ نیک بنتے ہیں بلکہ ولایت کے درجات پا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ اگرچہ میں نے بڑے گناہ کیے لیکن اللہ رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ بخش تو دیں گے، لیکن ایک پوائنٹ ہے جو ذرا سوچنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں بد اثرات بھی ہوتے ہیں اور موت کے وقت بھی بد اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بد نظری کا گناہ۔ بد نظری کا گناہ اتنا برا کہ اس کی وجہ سے انسان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ چنانچہ تلبیس ابلیس میں واقعہ لکھا ہے، ایک حافظ قرآن تھا، اس نے بد نظری کی، 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکل گیا، قرآن مجید ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عاجز نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا، حضرت میں کم علم ہوں، عمر کا بھی چھوٹا ہوں، بہت ساری باتیں سمجھ میں مجھے نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں۔ فرمایا پوچھو۔ تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت یہ جو واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا، اس نے شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھا، 20 سال کے بعد قرآن پاک بھول گیا، یہ بہت بڑی سزا ہے ایک گناہ پر۔ تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو محبت کا معاملہ ہے یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں اپنے اللہ کو بسائے، اس کی ساری محبتیں اللہ کے لیے، چاہتیں اللہ کے لیے۔ جب یہ محبت اور چاہت اللہ کی بجائے انسان خلاف شرع کسی اور کی طرف کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے بیوی کو غیر عورت کی طرف خاوند دیکھے تو غیرت آتی ہے، وہ تڑپ جاتی ہے، کیوں میرا خاوند دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پر غیرت فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی کا معاملہ ہے کہ دوسرے کو کہنا I love you، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ جب غیر محرم کو یہ الفاظ کہتا ہے بندہ تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ محبتیں تو میرے لیے تھیں، نعمتیں میں نے دی، میں نے پیدا کیا، اب یہ محبتیں شیطانی کام کی خاطر یہ دوسروں سے جتا رہا ہے۔ اس پر اللہ کو کئی مرتبہ ایسی غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو موت کے وقت اکثر و بیشتر زنا کا گناہ کرنے والا بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایمان سے ہی محروم ہو گیا تو بتائیں پھر اللہ کیسے اس کو بخشیں گے قیامت کے دن؟ بخشش تو ان کے لیے ہوگی جو ایمان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہ گناہ جو انسان سیل فون کے ذریعے کرتا ہے، فیس بک، انٹرنیٹ، یہ مصیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ایمان سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اتنے میسیجز کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو، اللہ اکبر کبیرہ، میسج کر کر کے جہنم خریدتے ہیں، کالیں کر کر کے جہنم خریدتے ہیں، غیر سے اپنی محبت کا اظہار کر کر کے اللہ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس گناہ سے سچی توبہ کرنی ضروری ہے۔